اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کو ایک ایسے وظیفے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ زیادہ باتیں آج نہیں کروں گا، ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو چیزیں سمجھاؤں گا، کیسے پڑھنا ہے عمل کو، اس سے پہلے کیا کرنا ہے۔ یقین جانے میں ایسا کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ وظیفہ نہیں بلکہ خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا، آپ نے بھی سنا ہوگا یا حیو یا قیوم کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فضائل ہیں، اتنے معجزات ہیں۔ اگر آج تک آپ کا کوئی وظیفہ قبول نہیں ہوا، آپ لوگ وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، لوگ تانے بھی دیتے ہیں، بھائی وظیفہ گھر والے تانے دیتے ہیں کہ بھائی وظیفے کر رہے ہو، کیا اثر ہوا ہے، کیا ہوا ہے مجھے یہ بتاؤ۔ تو آج آپ ان لوگوں کو منہ کے اوپر جواب دے دو گے انشاءاللہ، گارنٹی میں نہیں بلکہ کائنات کے دو جہاں محمد مصطفیٰ لے رہے ہیں۔ جو شخص یا حیو یا قیوم کو اس طرح پڑھ لیتا ہے جیسے آج کی ویڈیو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا اور بتانے جا رہا ہوں، تو یقین جانے آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں ساری زندگی وہ بندہ ٹینشنوں سے دور رہے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی مصیبتیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی ٹینشنیں، آپ کی بلائیں، وہ مصیبتیں ختم ہو جائیں، آج تک آپ لوگوں کا میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اس وظیفے کو خدا را ویڈیو کو انت تک واچ کریں، پتہ آپ کو خود چل جائے گا یہ وظیفہ کتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ساتھ ہی وظیفہ ختم ہوا، دعا مانگی، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ معزز سامعین کرام، آج تک آپ نے دعائیں مانگی ہے نا کہ اے اللہ میرے کاروبار میں ترقی عطا فرما، مگر دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ نے دعائیں مانگی ہے نا اے اللہ میری تمام مصیبتوں، تمام پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دے، نہیں کوئی قبول، تو آج میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وظیفہ کر لو، اس کے بعد دعا مانگو، یہ دعا منٹوں اور سیکنڈ سے پہلے قبول ہوگی، گارنٹی ہے، گارنٹی۔ معزز سامعین کرام، اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، وہ بھائی کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ اپنا نقصان خدا را مت کیجئے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا اور کرتے بھی ہیں، ویڈیو کو سکپ کر کر کے دیکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں بھائی ہم بڑے چلاک ہیں، وہ یہ اپنے ذہن میں خیال پیدا کرتے ہیں بھائی ہم نے بس ویڈیو سکپ کیا وظیفہ سن لیا، پھر کہتے ہیں حضرت جی ہمارے وظائف قبول نہیں ہوئے۔ بھائی آپ کے وظائف کیسے قبول ہوں؟ کیسے آپ کے وظائف آج تک قبول نہیں ہوئے، نہ ہونے والے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ ان اہم مسائل کو سمجھ ہی نہیں پاتے اور سن ہی نہیں پاتے۔ بھائی کون سے اہم مسائل؟ وہ اہم مسائل، اگر آپ ان اہم مسائل کو سمجھ جاتے ہیں، گارنٹی میں دیتا ہوں کہ آپ کے وظائف قبول ہوں گے۔ تو بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کریں گے آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ لوگوں نے اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ صدقہ تو آپ نے ویسے بھی دینا ہوتا ہے، اگر آپ گھر بنا رہے ہیں، کچھ کام بھی کر رہے ہیں، اس سے بھی صدقہ تو دینا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ جب وظیفہ کر رہے ہوں اس سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دیا کریں۔ معزز سامعین کرام، صدقہ بھائی کتنا دینا ہے؟ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ حضرت ہمیں کوئی لمٹ بتائیں گے بھائی اتنا صدقہ دینا ہے؟ تو نہیں بھائی، آپ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے سکتے ہو۔ لمٹ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ درمیان میں کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، وہ دے نہیں سکتے، آپ لوگ جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق صدقہ دو۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی امیر کو آپ لوگوں نے گھر کے اندر سب سے پہلے ڈھونڈے، رشتہ داروں کے اندر ڈھونڈے، عزیز و اقارب کے اندر ڈھونڈے، پڑوسیوں کے اندر ڈھونڈے، اپنے دوستوں کے اندر ڈھونڈے کہ بھائی غریب کون ہے، مسکین کون ہے، فقیر کون ہے، عاجز کون ہے، لاچار کون ہے، ایسا آدمی کون ہے جو آپ کے صدقے کا محتاج ہے۔ آپ لوگوں نے ڈھونڈ کے جب صدقہ دیں گے نا تو یقین جانے یہ صدقہ آپ کا لازمی قبول ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے صدقہ دے دیا، صدقہ کیوں دینا ہے؟ تو اس لیے نمبر ایک فائدہ تو یہ ہے، صدقہ دینے سے کسی غریب کی مدد ہو جاتی ہے، اور جب آپ غریب کی مدد کرتے ہیں نا تو میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے۔ نمبر ایک فائدہ یہ ہو گیا۔ نمبر دو فائدہ یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے جب صدقہ دے رہے ہوتے ہیں 70% چانس ہے آپ کا وظیفہ قبول ہو۔ اب جو 30
90% है वो क्यों नहीं है, वो आगे चल के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामीन करम, सदका दे दिया, उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह के हुजूर दरूद इब्राहिमी को पढ़ लेना है। चाहते हो ना आपका वजीफा कबूल हो जाए, कबूलियत की मोहर लगवाना चाहते हो तो दरूद इब्राहिमी को पढ़ लेना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है? देखिए, आपने 3 मरतबा तो पढ़ना है। अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं ना, और पर्सनल में भी कहते हैं, हजरत जी हम बेचारे पढ़ नहीं सकते तो हमारा क्या बनेगा, हम लोगों के वज़ाइफ फिर कबूल नहीं होते, असर नहीं करते क्योंकि हमारा तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है। मेरे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ के स्टेप बाय स्टेप एक एक लफ्ज़ ज़बर ज़ेर करके आपको पढ़ के बताऊंगा। लेकिन इतनी आसानी मैं पैदा कर रहा हूं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, ताकि मजीद जो आपको इस्लामी वीडियोस हैं, मजीद जो आपको इस्लामी वाक़यात हैं, यहाँ पर आपको जो भी मसला है इस चैनल पे इंशाअल्लाह आप पूछ सकते हैं, आपका जवाब दे दिया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अब आप लोगों ने दरूद इब्राहिमी को 3 मरतबा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? एक मरतबा मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, तो यकीन जाने आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ नहीं सकते फिर आप सुन भी सकते हैं। जी हाँ, सुन सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आप लोगों ने अल्लाह के हुजूर इस तरह से दरूद इब्राहिमी को पढ़ लेना है। जब आप पढ़ लेंगे या सुन लेंगे, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यारा ख़ास नाम, बहुत ही उम्दा नाम है, या हय्यु या क़य्यूम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, या हय्यु या क़य्यूम को आपने 1001 मरतबा पढ़ लेना है। अब आप कहेंगे 1001 मरतबा, तो मेरे भाई जब आप दुनिया वालों के पीछे जाते हो तो आपको कितनी ज़िल्लत उठानी पड़ती है, लेकिन अपने रब के दरबार में 5 मिनट नहीं दे सकते। आप लोगों ने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ने के बाद आपने 1001 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ लेना है। उसके बाद आखिर में फिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ लेना है। इतना सा काम है, इतना सा अमल है, यकीन जाने ये 5 मिनट आपके नसीब और मुकद्दर के बंद तालों को खोल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके सदका जारिया समझकर शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, एक मसला रह गया कि भाई हमने पढ़ना कितनी बार है, तो पढ़ना तो बता दिया, लेकिन हमने ये अमल कितने दिन करना है? भाई आप एक दिन कर ले, सिर्फ 1 मरतबा कर ले, उसके बाद दुआ मांगे, वो दुआ कबूल होगी। वीडियो अगर आपने अभी तक शेयर नहीं की तो अपने दोस्तों तक सदका जारिया समझकर शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।